بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة لأہلہا اما بعد۔ قیامت کے دن اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں ایک بندہ جائے گا تو اللہ پاک پوچھیں گے نیکیاں کہاں ہیں تیری، میں نے تجھے کس چیز کے لیے بھیجا تھا، اعمال دکھا۔ کہے گا یا اللہ اپنی توفیق ہی نہیں دی تھی۔ تو اللہ پاک فرمائیں گے تو نے نیت کی تھی، اس پہ لاجواب ہو جائے گا۔ نیت عمل کی طرف پہلا قدم ہے۔ ہمارے جذبے تو پہاڑوں جتنے ہوں۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، لوگوں تم نے دیکھا نہیں کہ ہم نے اونٹ کو کیسے بنا دیا۔ اونٹ کی ایک ایک چیز میں برکت ہے، حتیٰ کہ اونٹ کی ہڈی میں بھی برکت ہے۔ عجب چیز ہے۔ اونٹ کے گوشت میں کبھی کولیسٹرول نہیں، یوریا نہیں، یورک ایسڈ نہیں۔ اونٹ کے دودھ میں دنیا کی ساری غذائیت ہے اور جگر کی آخری کینسر ہیپیٹائٹس کا علاج ہے۔ اونٹ کے منہ میں مستی میں جو جھاگ نکلتی ہے وہ قوتوں کا علاج ہے۔ اونٹ کے دانت کن بیماریوں میں خرچ ہوتے ہیں، اب میرا موضوع نہیں ہے یہ، میں اب اس پہ وقت ہو جائے گا۔ تم نے دیکھا نہیں ہم نے اونٹ کو کس طرح پیدا کیا۔ عرب جب تک اونٹ کا گوشت کھاتے تھے، اونٹ کا دودھ پیتے تھے، اونٹ کی کھال کو استعمال کرتے تھے، عرب تھے۔ اور جب سے بیکری اور سافٹ ڈرنکس اور بلیرل نے عرب کی زندگی میں قدم رکھا، ان کی وہ قوتیں اور طاقتیں گئیں۔ تم نے دیکھا نہیں ہم نے اس کو اونٹ کو کیسے پیدا کیا۔ ایک بھدے ناک، گھنگریالے بال، موٹے ہونٹ، حبشی کالا غلام بکتا ہوا، اس کے ہاتھ میں 100 اونٹوں کی نکیل دی، 100 اونٹ پیچھے چل رہا، اور 100 اونٹوں میں سے ایک اونٹ نے یہ نہیں کہا کہ یہ اس قابل نہیں کہ ہم چلیں، ہمارا قد اونچا، ہم یہ اونچے۔ چھوٹے سے بچے کے ہاتھ میں اونٹ کی نکیل دی اور چھوٹا سا بچہ اونٹ کی نکیل میں لے کے چل رہا۔ جہاں اونٹ کے اور فائدے، وہاں زندگی گزارنے کا ایک سبق دے اونٹ کہ زندگی ایسے گزارنی ہے۔ اگر ایک کے پیچھے ہاتھ پڑا ہے اور اس کے ساتھ تعلق بنا ہے تو پھر سر جھکائے چل، وہ کھانے کے لیے کہہ دے کوئی بات نہیں، نہ کہے تو 8 دن چلتا رہے بھوکا اور پیاسا۔ اور پھر اگر وہ چھوڑ دے کھانے کے لیے جنگل میں، جنگل کی ان غذاؤں کو کھا لے جو کوئی نہیں کھا سکتا، اور یہ نہ کہے کہ یہ کھانے کے لیے دیا، 8 دن میں نے آپ کی خاطر مشقتیں کی۔ ساتھ چلنے کے لیے زندگی کا یہ انداز ضروری ہے، جس پہ اللہ پاک نے فرمایا کبھی تو نے اونٹ نہیں دیکھا، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، ہم نے اس کو بنایا کیسے، اس کی طبیعت، اس کا مزاج، ساتھ چلنے کا انداز۔ قاضی صاحب تھے، روہی کے قاضی اللہ رکھا، مجھے کہنے لگے جب تار نہیں لگی تھی بارڈر پہ، میں اونٹ پہ بیٹھتا تھا اور بس بیٹھتے ہی شام کو عشاء پڑھ کے بیٹھ جاتا تھا، اونٹ کو خود راستے کا پتہ تھا، مجھے جا کے اونٹ جیسلمیر میں اتارتا تھا، اس وقت فجر ہوتی تھی، میں وہاں سے سارا دن کپڑا لیتا تھا، چیزیں لیتا تھا، پھر اونٹ پہ بیٹھتا تھا شام کو، پھر اونٹ مجھے آ کے یہاں خانپور فیروزے سے آگے جو ہے میرے ٹوبے پہ، وہاں آ کے مجھے اونٹ اتارتا تھا۔ پھر اونٹ کو اگر آندھی پڑ جائے، پھر اونٹ کی 2 آنکھیں ہوتی ہیں، ایک آنکھ جو ہے اس کے اوپر پردہ شٹر ڈال کے اس پہ ریت نہیں پڑتی اور نظر بھی آتا ہے، اس کے باوجود بھی اونٹ راستے نہیں بھولتا۔
तुमने कभी नहीं देखा हमने ऊंट को कैसे पैदा किया। एक सबक है चलने वालों के लिए, एक सबक है जिंदगी गुजारने वालों के लिए। ऊंट एक सबक है और सारी जिंदगी में अज़ल से लेकर आखिर तक ऊंट रहेगा, खजूर रहेगी और ये जिंदगी के साथ ही रहेंगे। हमने बड़ी खजूरें काटी, सत्यानाश किया, खजूरें काट काट के भट्ठों में जलाई और उनको फेंका, लेकिन जिंदगी का खजूर हिस्सा है। अब वही खजूरें हैं कि सिंध की सबसे बड़ी सनत है और पूरे मुल्क के बंगलों और कोठियों में खजूरें ला ला के लगा रहे हैं और सड़कों में लगा रहे हैं। किताबों में यहां तक लिखा है कि जिस्म पे अल्लाह पाक ने जब मिट्टी बनाई और जिस्म के खमीर से मिट्टी जो है जो बची, अल्लाह ने उस मिट्टी को खजूर का दरख्त बना दिया। इसलिए खजूर A to Z, इसमें सारी दुनिया के विटामिन और शिफाएं हैं और ये जिस्म के लिए हर्फ आखिर। पहले दिन भी थी, साइंस जितनी तरक्की कर ली आखिरी दिन भी है। ये खजूर जिंदगी का हिस्सा है। और यहां तक फरमाया कि जिस्म से अल्लाह ने नाफ के अंदर गढ़ा इसलिए है, यहां से मिट्टी निकाली और यूं फेंकी कि जहां नाफ बनानी थी और उस मिट्टी से कुत्ता बना। लेकिन गलती यह हुई कि शैतान ने उसमें अपना लुआब दाखिल कर दिया और उसकी वजह से उसमें खूनखारी आ गई। कुत्ते में इंसान की मुहाफजत और दोस्ती और हिफाजत का सारा निजाम है, गुलामी का सारा निजाम है और कुत्ता जिंदगी का साथी है। पर उसमें अगर शैतान लुआब न मिलाता तो उसके लुआब में अब भी जहर है, चाहे वो दांतों के जरिए लग जाए, चाहे बर्तन के जरिए लग जाए, उसके अंदर एक खास वायरस होता है। ये कायनात का निजाम है। तुम ऊंट को नहीं देखते, हमने ऊंट बनाया क्यों? ऊंट से जिंदगी गुजारने का तरीका सीख, ऊंट से जिंदगी गुजारने का सलीका सीख। ना दो कोई हर्ज नहीं, खाना नहीं है कोई बात नहीं, जौहर का पानी है पी लिया, छोड़ दिया कांटेदार दरख्तों में इधर उधर चढ़ के गुजारा कर लिया और सर झुका के बैठा हुआ है। ऊपर सामान ला दो, बंदे ला दो, कुत्ता ऊपर, बकरियां ऊपर, इंसान ऊपर, ऊंट चल रहा और एक गुलाम है छोटे छोटे, जिसे हम आज के मुताबिक कहते हैं किसी छोटे खानदान का, किसी गिरी पड़ी कौम का मुझ जैसा एक गुलाम है। वो आगे चल रहा, ऊंट की कतार अंदर कतार, ऊंट ने कभी इनकार नहीं किया। कुरान सबक है और जिंदगी गुजारने का एक तरीका है और देता है और दिया है और सदा मिलेगा। अफला यंजुरून इलल इबिल कैफ खुलिकत व इलस समाई कैफ रुफियत। आसमान को जरा देखा कर कभी। एक बंदा सोया हुआ था और सोते सोते तारों को देखा, आसमान को देखा, ऐसे कहने लगा रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिलन सुब्हानका फ़क़िना अज़ाबन नार। मौला सखी शहंशाह, ये सब कुछ तूने ऐसे बेकार तो पैदा नहीं किया, इसका कोई मकसद है। अल्लाह ने कहा अच्छा, तूने मेरी चीजों की कदरदानी की बोलों के जरिए, जा मैंने तुझे माफ किया। रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिलन, मौला ये कोई ऐसी बेकार तो नहीं बनाई तूने चीजें, सुब्हानका तू पाक है, फ़क़िना अज़ाबन नार, बस जरा आग से खलासी दे दे। अल्लाह पाक ने फरमाया जा, तूने कदरदानी की और कदरदानों को मैं सदा देता हूं, चाहे वो दीनी हल्के रूहानी हल्कों की कदरदानी करें जहां आप बैठे हैं, वो तस्बीह खाने में आने की कदरदानी करें जहां अल्लाह आपको लाया है, वो रमजान में आने वाले रोजे की कदरदानी करें जो अल्लाह जल्ल शानहू महीना आपसे मुझसे गुजरवा रहा, वो नमाज की सातों, वो तस्बीह के लम्हों, वो किसी मोमिन की खिदमत, मोमिन नहीं है गैर मुस्लिम है उसकी खिदमत, किसी जानवर की खिदमत, इसकी कदरदानी करे। मेरे मौला को कदरदानी बड़ी पसंद है, बहुत पसंद है। वो अपनी कदरदानी हो या दी हुई नेमतों की कदरदानी हो। जिस घर में नेमतें ज़ाय होती हैं, आटा चावल घी चीजें, जिस घर में नेमतें ज़ाय होती हैं वो नेमतें ऐलान करती जाती हैं, मौला इस घर से रिस्क छीन ले, फाका दे दे, गुर्बत दे दे, तंगदस्ती दे दे
اور ان کو فقیر کر دے اور در در کا منگتا کر دے، یا وہ یا اس کی نسلوں میں فاقے ضرور آتے ہیں جس گھر میں رزق ضائع ہوتا ہے۔ میں کب سے عرب ممالک کے لیے بہت پریشان ہوں، سالہ سال سے، کہ دسترخوان کے دسترخوان ایسے پڑے ہیں، تھال بھرا ہوا چاولوں کا، مرغ لگے ہوئے، 2 نوالے کھائے، باقی اٹھا کے سارا کو ڈسٹ بن میں ڈالے۔ اور جس دن سے مجھے پتا چلا کہ سعودی عرب نے قرضہ لیا ہے، میں اس دن سے پریشان ہوں۔ مجھے پتا چلا، میں اخبار وغیرہ میری نظر سے نہیں گزرتے، پتا چلا کہ سعودی عرب نے پہلی دفعہ زندگی میں قرضہ لیا ہے۔ بس میں کھوب رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں، مولا سخی تیرے مدینے والے اور مکے والوں کو کبھی فاقہ نہ دے، غربت نہ دے، تنگ دستی نہ دے۔ اتنا رزق کھایا اور باقی اٹھا کے تھال پھینک دیا۔ میں نے آنکھوں سے دیکھا، میرا دل چلتا۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، کبھی آسمانوں کو بھی دیکھا کر، ان کی بلندیوں کو دیکھا کر۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں تیرے حوصلوں کو ہروا دیں، اور چھوٹی چھوٹی چیزیں تجھے پست کر دیں، اور کبھی مال پہ بک جا، کبھی دولت پہ بک جا، کبھی حسن و جمال پہ بک جا، کبھی اپنی چاہتوں اور خواہشوں پہ بک جا۔ نہیں، یہ منزل تجھے ملی ہے، بڑی اونچی ملی ہے۔ آسمانوں کو دیکھ، آسمان کیا ہے اور کتنا عظیم ہے۔ دیکھنے والے اس کو دیکھ کے اپنے حوصلے اگر حالات سے، گردش ایام سے، کوئی کرائسس سے، کوئی دل کی چوٹ سے، کوئی اندر کے غم سے، کسی ناگواری سے تیرے حوصلے اگر پست ہو گئے ہوں، آسمانوں کو دیکھ لیا کر، آسمانوں کو دیکھ لیا کر۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت، پہاڑوں کو دیکھ، آندھی آئیں، طوفان آئیں، سمندر آئیں اور چلے جائیں، پہاڑ اپنی جگہ پہ کھڑا ہے۔ کبھی تجھے زمانہ ٹانٹ کرے گا، کبھی زمانہ اعتراض کرے گا، کیا تسبیح اور تسبیح خانہ، ابھی بوڑھے ہو گئے ہو، کیا تسبیح پکڑ لی، دیکھ تو صحیح چہرہ کیسے بنا لیا، یہ دیکھ تو صحیح، تو دہشت گرد بن گیا، تو کیا بن گیا۔ ارے زمانہ تجھے کہے گا، ہر برق پکارے گا تجھے پیار سے 100 بار، اور دامن میں الجھ کر تجھے روکیں گے بہت خار، دامن کو بچاتا ہوا خاروں سے گزر جا، منزل تیری آگے ہے بہاروں سے گزر جا۔ یہ پہاڑ تجھے ایک سبق دیتا ہے۔ درخت سے پوچھا، تو سایہ دیتا ہے، تو چھاؤں دیتا ہے، تو ہوائیں دیتا ہے، تو پتے دیتا ہے، تو زندگی کا ایک ساتھی ہے، پھر تجھے کاٹ کیوں دیا جاتا ہے؟ غمزدہ لہجے میں بولا، بس مجھ میں ایک خامی ہے، جدھر کی ہوا آتی ہے میں ادھر جھک جاتا ہوں، جدھر کی ہوا آتی ہے میں ادھر جھک جاتا ہوں۔ چلو تم ہوا ادھر کو ہوا ہو جدھر کی۔ تسبیح خانے کے بارے میں دائیں کان میں سنا کہ فلاں چیز کہا، سبحان اللہ، واہ حضرت صاحب تو فلاں، کسی نے بائیں کان میں نیگیٹو باتیں کیا کہا، استغفر اللہ، اچھا ایسے ہی ہے۔ ایک اللہ والے نے ایک عجیب بات کہا کہ مرشد پہ ہاتھ پکڑنے سے پہلے کان اور آنکھیں کھلی رکھو۔ کسی فقیر سے رابطے سے پہلے کان اور آنکھیں، یعنی اچھی طرح سن لو، اچھی طرح پرکھ لو، پر اس کے بعد جب ہاتھ میں ہاتھ دے دو پھر یہ دونوں چیزیں بند کر دو، کان بھی بند کر دو اور آنکھیں بھی۔ کیوں؟ تیرے کان میں بہت لوگ ایسے فتنے ڈالیں گے، ناگواریاں ڈالیں گے، شک وسوسے ڈالیں گے، پھر کان بند کر لے، اور تیری آنکھیں بعض ایسی چیزیں دیکھیں گی جو تجھے بغیر سمجھ نہیں آئے گی، پھر دیکھ کہ میرے عقل، میرے شعور، میرے احساس، میرے ادراک اور میری سوچ اور میرے دیکھنے کی کوئی خامی ہے، نہیں ایسا نہیں ہے، پھر آنکھ اور کان دونوں بند کر لے، پھر منزل پہ سدا چلتا رہے گا، پھر تجھے نفس اور شیطان دھوکے یا انسان دھوکے نہیں دیں گے۔ پہاڑ کی زندگی ہے، اس کو زمانہ کچھ کہہ دے پہاڑ نہیں ہلتا،
اس کو आंधियां आके टकराती हैं, टकरा के चली जाती हैं, पहाड़ अपनी मंजिल नहीं छोड़ता, अपना मकाम नहीं छोड़ता, अपनी सख्ती अपनी पुख्तगी नहीं छोड़ता। ये पहाड़ की जिंदगी है। और हमारी जिंदगी में सिर्फ फर्क इतना आएगा, हम होंगे पहाड़ लेकिन हमारे अंदर पहाड़ जैसी सख्ती नहीं होगी, न अपनों के लिए न गैरों के लिए। अपने सारे मुसलमान सारे गैर मुस्लिम, जिसके मैं अक्सर लफ्ज कहा करता हूं, हमारे कुछ इंसानी भाई हैं, कुछ ईमानी भाई हैं। जो मुसलमान है वो क्या है, और जो गैर मुस्लिम है वो कौन है? इंसानी भाई हैं। नफरतें हमारे दिल में नहीं है, हम तो खैरखाई के बीच बोने वाले हैं। और ये बात पहले दिन से कहे जा रहा हूं। और चौथी बात, अल्लाह ने जो मोमिन की सिफत और इन राहों को चलने वाले के बारे में फरमाया वो ये है, व इलल अर्ज़ कैफ़ सुतिहत। तूने देखा नहीं हमने जमीन को कैसे बिछा दिया। जमीन के मिजाज में तवाज़ु है, जहां लिटा दिया लेट गए, जहां बिठा दिया बैठ गए, जितनी जगह मिल गई गुजारा है, कोई हर्ज नहीं, गुजारा मुजारा की गई, जितना कुछ मिल गया तवक्कल तो अल्लाह, तवक्कल तो अल्लाह। मेरे बच्चे आए छोटे तस्बीह खाने में सामने जहां, तो वो तंदूर था ऊपर, तंदूर की गर्मा गर्म रोटी ले आए और छाबी में डाल के सीढ़ियों में बैठ के खाने लगे। मैं से गया तो मैंने कहा ये बच्चे बैठे खा रहे हैं, मैंने फौरन मिठाई के डब्बे मंगवाए। मैंने कहा मिठाई बांटो, मेरे बच्चों को तस्बीह खाने की सीढ़ियों की दरबानी मिल गई है। मिंबर नहीं चाहिए, कुर्सियां नहीं चाहिए, ये दरबानी तेरे दर का जो भी फकीर है वही दो जहां का अमीर है। मेरे बच्चों को दरबानी मिल गई। मैं अक्सर कहता हूं इनको मत उठाओ ज्यादा, ये साहबजादे नहीं, ये पीरजादे नहीं, ये फकीरजादे हैं, इनको इनकी औकात में रहने दो, मत उठाओ इनको, प्रोटोकॉल मत दो इनको, मेरे बेटों को। शहजादे आ गए, एक बंदा मुझे कहना शहजादा है, मैं कौन से शहजादे? ये है। मैं कहा नहीं तो आपको गलत फहमी हुई है। मैं कहा बेटा अपना नाम बताओ। मैं कहता देखो नाम में शहजादा तो है ही नहीं। व इलल अर्ज़ कैफ़ सुतिहत। जमीन क्या कहती है? कोई गड़ा खो दे अच्छा कोई बात नहीं, कोई पेशाब पखाना कर दे, दंड फेंक दे, कोई बात नहीं, कोई सजदे के लिए भी हर वक्त अपने आप को पेश करती है और नफे के लिए भी। ये जमीन का मिजाज है। आशिकता बिगड़ा हुआ, देखा कि घाघर सर पे जा रही, कहने लगा वाह तू मुझसे अच्छी, तू तो सर का ताज बन गया, मैं सारी जिंदगी मैंने रोल दी, मैं तो कूंज मानो कुरलाऊं, नैनों का तेरे काजल दिल पर असर करे है, क्या बात है असर की जेरो जबर करे है, एक रोज तमाशा खातिर आया था यार मेरा, उस दिन से हाय हाय सारा नगर करे है। तो घाघर बोली मिट्टी की, कहने लगा तू बेवफा निकला, जिसे समझे थे सच्चा वो हलाको निकला, जिसे समझे थे बनफ्शा वो तमाकू निकला, तू बेवफा निकला। कुम्हार आया था मिट्टी उठाने के लिए, मैंने क्या करोगे? उन्होंने कहा मिट्टी को मैं रसाऊंगा, फिर इस पे मेहनत करूंगा, फिर मैं तेरी एक बर्तन घाघर बनाऊंगा खूबसूरत सी, और फिर सरों पे घाघर सजेगी। कहा सब कुछ ठीक है, तो ये तुझे मुझे आग में डालेगा और फिर ये मुझे तकलीफें देगा, ये मुझे तस्बीह खाने की चटाइयों पे बिठाएगा और फिर कहेगा बाहर ना जाओ, मोबाइल सदा बंद रखो। सारी बातें ठीक है, पर यहां आके हमारा झगड़ा हो जाता है। उसने कहा ये तो होगा, उसने कहा नहीं। आमला मुरब्बा आपने कभी देखा होगा, मैं इसकी मिसाल दिया करता हूं। बागबान माली ने देखा आमले गिरे हुए, उसने आमले उठाना चाहे, कहने लगा डोंट टच मी, मुझे हाथ न लगाओ। क्यों खैरियत है? कहने लगे क्या करोगे?
اس نے کہا تیرے اندر کھٹاس ہے، وٹامن سی بہت زیادہ ہے، میں چوکوں گا اور چوک کے پھر آگ میں ابالوں گا، تیرے کھٹاس کو نکالوں گا، تیری چھیت چھیت کروں گا تاکہ تیرا کھٹاس اندر سے نکلے، شیرہ بنا ہوگا چینی کا اس میں ڈالوں گا تاکہ وہ مٹھاس تیرے اندر کنورٹ ہو، منتقل ہو اور تو میٹھا ہو جائے۔ پھر بادشاہ کی پلپٹیشن زیادہ ہوگی، دھڑکن زیادہ ہوگی، دل کی امور مملکت کی وجہ سے، ذمہ داریوں کی وجہ سے، ٹینشن ایگزائٹی کی وجہ سے، پھر سونے اور چاندی کے ورق سجا کے سونے اور چاندی کی تشریح میں بادشاہ کی حضور پیش کروں گا تو بادشاہ کی لبوں کی شان بنے گا۔ یہ سارے مراحل ٹھیک ہیں، پر یہ جو چوکنا اور چیت چیت کرنا، تو بچا بچا کے نہ رکھ کسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، یہ شکست ہو تو عزیز تر نگاہ آئینہ ساز میں، یہ جو ٹوٹے گا، جو ٹوٹے گا، جو شکستہ ہوگا ٹوٹے گا، اس کی نظر میں قیمتی بنتا جائے گا، اس کی نظر میں قیمتی بنتا جائے گا۔ باجوی بستامی رحمت اللہ علیہ نے اللہ سے پوچھا، اللہ تیرا قرب چاہتا ہوں، دل میں تجھے بسانا چاہتا ہوں۔ ہائے ہائے کیا بات عجیب ہوئی، اللہ پاک نے فرمایا باجوی جب میری محبت میں تیرے دل پہ چوٹ لگتی ہے، میرے عشق میں تیرے دل پہ چوٹ لگے تو اس کو چوٹ کو برداشت کر، ہر چوٹ تیرے دل کے اندر ایک جگہ بنائے گی، وہیں میں آ جاؤں گا اور میرا نور آ جائے گا۔ ہر چوٹ ناگواریوں کے نام پہ، کبھی سونا مزاج کا نہیں، کبھی کھانا طبیعت کا نہیں، کبھی اٹھنا بیٹھنا مزاج کا نہیں، کبھی دل ادھر رہے کبھی جان ادھر رہے، پر ان کو سمیٹتے سمیٹتے زندگی گزری۔ میری محبت میں جو چوٹ لگے اس چوٹ سے دل میں ایک رکھنا سا آتا ہے، لکیر آتی ہے نہیں آتی، بس اسی لکیر میں میرا نور جائے گا، اور جتنا دل تیرا شکستہ ہوتا جائے گا، ٹوٹتا جائے گا، اتنا تیرے دل میں میرا نور بھرتا جائے گا اور میں تیرے دل میں اترتا جاؤں گا۔ باجزید اگر مجھے پانا ہے میری راہوں میں چوٹوں کو قبول کر، میری راہوں میں آنے والی ناگواریوں کو پیشانی کا تاج اور تخت بنا، اور میری راہوں میں اگر تجھے کوئی ناگواریاں تکلیفیں آئیں ان کو میرے لیے قبول کر، بس تیرے دل میں جتنی لکیریں پڑتی جائیں گی اتنا میں تیرے دل میں اترتا جاؤں گا۔ کہنے لگا ساری دنیا کے پہاڑ ہیں، ساری دنیا کے پہاڑ ہیں، پر طور سینا جو ہے، سینا پہاڑ جہاں موسیٰ علیہ السلام کی تجلی ہوئی تھی، اس پہاڑ کو اولیت فوقیت مقام وقار کیوں ہے؟ کہا کہ جب موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے تھے اور اللہ پاک نے وہاں اپنا جلوہ دکھایا تھا تو پہاڑ نے موقع کو غنیمت سمجھا، جو میسر تھا اس کو مؤثر بنایا۔ اس نے کیا کیا؟ اپنے آپ کے ایک ایک پتھر کو ریزہ ریزہ کر لیا، ذرہ ذرہ ہو گیا اور اللہ کا سارا نور اپنے اندر سمو لیا۔ پہاڑ تو پہاڑ رہا پر ایک مقام پا گیا۔ اس نے ان آملوں کو چھوڑ دیا، دوسرے درخت کے نیچے آملے گرے ہوئے تھے ان کو اٹھانے لگا، پوچھا کیا کرو گے؟ بابا جی خیریت تو ہے، کیوں اٹھا رہے؟ کہا تیرا مربع بنانا ہے۔ کہا مراحل کیا ہوں گے؟ کن مراحل سے مجھے گزارنا ہے؟ کن مراحل سے مجھے گزارنا ہے؟ انہوں نے مراحل تو یہی ہوں گے، تجھے چوکوں گا اور پھر تجھے یوں کروں گا اور یوں کروں گا اور یوں کروں گا۔ اس نے کہا مراحل تو ہے تکلیف دے، پر آخری جو مقام ملے گا، سونے کی تشریح، سونے اور چاندی کے ورق اور بادشاہ کے لبوں کی شان اور بادشاہ کے دسترخوان پہ میں سجایا جاؤں گا، جو آخری مقام ملے گا یہ مقام بڑا زبردست ہے۔ اور میں نے کوئی بات نہیں، چلو کوئی بات نہیں کر لیں۔ اور باقی جو تھا آملہ اس نے لکھا ہوا تھا نہ چھیڑ ملنگانوں، رکشے کے پیچھے لکھا ہوا تھا نا، بسوں کے پیچھے، اس نے کہا نون ٹچ می، وہ بھی استعمال ہوا۔ خشک ہوتے ہوتے پنساری کے پاس گیا، اس نے آملہ بہیڑا حریر کوٹ کے قبض کشا دوائی بنا لی، وہ بھی استعمال ہوا پر قبض کشائی کے لیے، اور وہ بھی استعمال ہوا پر بادشاہ کی لبوں کے لیے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، آؤ میری راہوں میں تھوڑی سی مشقتوں کو، تھوڑی سی ناگواریوں کو برداشت کر لو،
देखो तो सही मैं तुम्हारे लिए करता क्या हूं, तुम्हारे लिए राहें कितनी खोलता हूं। व इलल अर्ज़ कैफ़ सुतिहत, जमीन बन जा, मिट्टी बन जा, बस होना है तुम्हें खाक, ये सब खाक समझना। ये जिंदगी गुजारने की तरतीब है, ये जिंदगी गुजारने की तरतीब है। और तरतीब में सबसे पहली चीज जो मैंने बयान की है, अल्लाह पाक फरमाएंगे मेरे बंदे क्या लाया, या अल्लाह आपने तौफीक नहीं दी थी, मेरे बंदे तूने नियत की थी। आज एक नियत बताऊं आपको। एक तो मैंने आज तरतीब गुजारने की तस्बीह खाने में और जिंदगी गुजारने की तरतीब बताई है। ऊंट की तरतीब से समझ आई और आसमानों से समझ आई कि हमारा आज़्म, जज्बा, हौसले, और पहाड़ों से समझ आई कि लोग ताने दें, नागवारियां और इशारे और किनारे और पता नहीं क्या कुछ करें, लेकिन पहाड़ों जमे रहना है। और जमीन से समझ आई कि अगर मिल गया तो अतराना नहीं, ना मिले तो घबराना नहीं, मिल गया तो अतराना नहीं कि मैं ये हूं और मैं ये हूं और मैं यूं हूं। नहीं नहीं, मैं यूं नहीं हूं। ये साहबजादे नहीं हैं, ये शहजादे नहीं हैं, ये पीरजादे नहीं हैं, ये फकीरजादे हैं। और खुद पीर साहब को भी उसकी औकात में रखो। हाथ मिलाना, फिर चूमना, चलो मिलाना ठीक है, चूमना, फिर यूं करके खड़े होना, फिर पीठ न करना। अरे नहीं नहीं, यहां जिंदगी फकीरी की है। अभी इन्होंने मुझे चिट दी है, शिकागो से यहां आए हैं वक्त गुजारने। मैंने अभी नमाज से पहले आके बैठा हूं तो चिट दी है। दिखाएं क्या चिट थी, दिखाएं। वो चिट पढ़ के सुनाता हूं ताकि उसका असल मजमून समझ आए। और चिट दी है और चिट में लिखा हुआ है, चिट में लिखा है, चोटी दबे ना चट चलमन, मेरे खान को आंखें औखे हैं, जो खान दी निंदर द वक्त होवे, दरवान को आंखें औखे हैं, जो राह मिल पोवीता झिझकी ना, दिल जान को आंखें औखे हैं, जो असलों कहीं ना गाल सुने, रहमान को आंखें औखे हैं। मुर्शिद के मुसल्ले पर अगर बेख्याली में पांव आ जाए तो उसका इजाला क्या है। मैंने ऐसे मुस्कुरा के कहा, मैंने कहा मुसल्ला अर्श नहीं है, मुसल्ला है। अर्श नहीं है, मुसल्ला है, तो क्या हर्ज है। वो और मुर्शिद होते हैं, हाँ मुसल्ले का अदब बहुत जरूरी है, मुर्शिद के अदब में शामिल है। वो और मुर्शिद होते हैं जिनके हाथ चूमना, जिनके हाथ एक मैं नियत बता रहा था आपको, आज एक नियत बताता हूं। ये तो जिंदगी की तरतीब बताई और तस्बीह खाने में रहने की तरतीब बताई है। जो ऊंट की तरह जिंदगी, लिव लाइक ए हॉर्मिट, वर्क लाइक ए हॉर्स, दरवेशों की तरह जिंदगी गुजारो, घोड़े की तरह काम करो। मुझे एक बैरिस्टर थे बहुत बड़े, उन्होंने ये लफ्ज कहे थे, एक लम्हे कहे उसे याद हो गए थे। बहुत बड़े बैरिस्टर थे, बहुत बड़े सीनियर। जिंदगी के तस्बीह खाने में है या तस्बीह खाने के बाहर है, उनसे जरा सबक लिया करें। और कभी अगर अंदर बाहर थोड़ी सी कैफियत हो, आसमान से सबक लिया करें। और अगर तबीयत में कुछ चिलमिलाहट हो, पहाड़ों से जिंदगी गुजारने का सलीका सीखा करें। और अगर कोई अंदर बड़ाई आ जाए मेरी तरह कि जिसको बहुत सारे हाथ मिलें, अरे मिंबर पे बैठने वाले बड़े खतरे में होते हैं, अल्लाह वालों, ये गाड़ियों के आगे झंडी लगती है, बड़ा खतरा होता है। और जिसकी तरफ हाथ बढ़े मुसाफिर के और जिसकी तरफ उंगलियां उठे, वो हजरत साहब जा रहे, वो सरकार जा रहे, वो फलां जा रहे, बड़ा खतरा होता है। और ऐसे लोग बहुत कम पार उतरते हैं कायनात के अंदर। क़यामत के दिन ऐसे लोग अगर बख्शे जाएं तो बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है। और अक्सर ऐसे लोग मिंबर पे बैठे होते हैं, वो बड़े हजरत नहीं होते, बड़ी सरकार नहीं होते। बाज़ औक़ात मजमे में ऐसे लोग जिन्हें कोई जानता नहीं, जिन्हें धक्का दे के कोई गुजर जाए, वो ऐसे हाथ उठा लें, रब उसी वक्त पूरी कर दे।
اس مجمع کی قدر کرنا، خیال کرنا، کسی بندے کو ایسا نہ کر دینا ہر چشمے دا پانی بھی مت کہیں چ آب حیات ہوئے، ہر فقیر دی قدر کریں مت کہیں چ خضر حیات ہوئے۔ تجھے کیا خبر اس میں کوئی ایسا فقیر ہو، کوئی ایسا درویش ہو، کوئی اللہ سے باتیں کرنے والا، کوئی اللہ کو منانے والا، یا کوئی ایسا بندہ ہو جس نے توبہ کر کے آج ایسے ہو گیا جیسے اماں کے پیٹ سے نکلا اور اللہ کے ساتھ دوستی لگا لی ہو۔ آج ایک نیت بتاتا ہوں آپ کو، بہت کام آئے گی نیت، بہت کام آئے گی۔ جو شخص یہ نیت کرے کہ یا اللہ میں موت تک تیرے حکم اور تیرے حبیب سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزاروں گا، ایک پل بھی نافرمانی نہیں کروں گا، ایک لمحہ بھی تیری غلامی اور تیرے حبیب، تیری بندگی اور تیرے حبیب کی غلامی سے نہیں ہٹوں گا، ایک لمحہ بھی گناہ نہیں کروں گا اور کوئی معصیت نہیں کروں گا، اور تجھے ہر لمحہ راضی کروں گا، اور جو کائنات کے تیرے سب سے دوست تھے بندوں میں ان دوستوں کی طرح بن کے رہوں گا۔ بس یہ نیت آپ بھی ایسے بیٹھے بیٹھے کر لیں، بس یوں کر لیں جو طارق نے کہی یہ ہماری نیت ہے۔ آسان سے الفاظ ہیں نا، جو طارق نے کہی ہے یہی ہماری نیت ہے۔ جو بندہ یہ نیت کر لے، میری طرف دیکھو ذرا غور سے، جو بندہ یہ نیت کر لے بس صرف نیت، صرف نیت، صرف نیت، اس کے بعد مسلسل کوشش، مسلسل کوشش، مسلسل کوشش۔ فرمایا جب قیامت کے دن اللہ کے حضور جائے گا تو اللہ پاک فرمائیں گے تیری نیت اور جذبہ بہت اونچا تھا، عمل اتنا نہیں ملا جتنا ملنا تھا، تو نے کوشش پوری کی، نیت اور جذبے کی وجہ سے جہاں ہم نے تیری جگہ پہلے سے تیار رکھی ہے ان ولیوں، کتبوں، ابدالوں، غوثوں اور نقیبوں اور نجیبوں اور اللہ کے خاص دوستوں پہ تیری جگہ تیار ہے کہ تو نے پہلے دن نیت یہی کی تھی، تیری نیت پھلتی رہی، پھولتی رہی، بڑھتی رہی، پنپتی رہی اور ہماری بارگاہ میں پہنچتی رہی۔ اس نیت نے تیرے لیے ایک مقام پیدا کیا ہے، تو جا اپنے مقام پہ چلا جا۔ تیرا عمل تو اتنا نہیں تھا پر تیری نیت کی طاقت اور تیری نیت کی قوت اتنی تھی کہ تیری نیت نے تجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ قیامت کے دن بندہ جائے گا، میرا رب کہے گا بندے کیا لایا؟ یا اللہ تو نے توفیق نہیں دی۔ اللہ پاک فرمائیں گے تو نے نیت کی تھی، آج کے بعد اپنی نیتیں بڑی ہوں، اپنے جذبے بڑے ہوں۔ ہم بچیوں کو پہلے دن سے نیت کراتے ہیں بڑے ہو کے کیا بنیں گے۔ میں ایک دفعہ اسکول میں گیا، چھوٹے بچے تھے، چوتھی پانچویں کے، میں نے سب سے پوچھا، ایک نے کہا میں سپاہی بنوں گا، ایک نے کہا پائلٹ بنوں گا، ایک نے کہا انجینئر بنوں گا، ایک نے کہا پٹواری بنوں گا، جس نے کہا پٹواری بنوں گا میں ٹھہر گیا۔ میں نے کہا تو پٹواری کیوں بنے گا؟ کہ ابا جی پٹواری کو مرغی دیتے ہیں۔ وہ دیہات کا تھا، دیہات کا، تو کہنے لگے ابا جی نا پٹواری کو مرغی دیتے ہیں۔ تو میں نے کہا ابا جی مرغی دیتے ہیں تو کہہ رہے مجھے مرغیاں اچھی لگتی ہیں، پھر میں پٹواری بنوں گا مجھے ہی مرغی ملے گی۔ پہلے دن سے بچوں کے جذبے بناتے ہیں، ان کو نیتیں کرواتے ہیں، کیا بنے گا کیا بنے گا، پہلے دن سے، پہلے دن سے۔ ہم پہلے دن سے اپنے اندر بھی اپنی نسلوں میں جذبے پیدا کریں، ہم یہ بنیں گے، ہم یہ بنیں گے۔ میری اماں ایک دفعہ مجھے فرمانے لگی، کئی دفعہ فرمائیں، کہنے لگے طارق تو سردیوں میں پیدا ہوا تھا، 26 دسمبر تھا، 8 پوہ تھی، تو سردیوں میں ہوا تھا، پر چھوٹا سا تھا، میں کمبلیں اوڑھ کے رات کو شبیلی ہوتے تھے پہلے دور میں نا، 3 راتیں قرآن پڑھا جاتا تھا، اور میں قرآن پڑھے جاتے تھے اور میں بیٹھ کے روتی تھی، اور بعض اوقات تجھے گود میں لے کے لپیٹ کے، اور بعض اوقات تنہا بارہا تنہا بیٹھ کے روتی تھی، اور یہ کہتی تھی اللہ میری نسلوں میں ایسا پیدا کر بندہ جو تیرے مدینے والے کا قرآن ساری دنیا میں پھیلا دے۔ میں جب 206 ملک نیٹ پہ دیکھتا ہوں
اور کتنے ہزار ملک؟ 13,750 ملک، شہر، اور کروڑوں پیجز اور کروڑوں وزٹر، اور یہ دنیا کا نظام دیکھتا ہوں، پھر کہتا ہوں اماں کی دعا میں سچ تھا، اماں کی دعا میں سچ تھا۔ ہمارے جذبے تو بہت بڑے ہوں، یا اللہ پوری دنیا کا جتنا بھی کافر ہے، ہندو ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، تو تجھے نہ ماننے والا، تیرے حبیب کو نہ ماننے والا، ان سب کو ایک ایک کو میں جنت میں ساتھ لے جاؤں، جہنم کی آگ میں نہ جلیں۔ ہمارے جذبے اونچے ہوں، یا اللہ میں تیرا ایسی خدمت تیری مخلوق کی کروں، لوگوں کے دکھ ٹل جائیں، لوگوں کی بندشیں، لوگوں کی پریشانیاں، لوگوں کے مسائل، لوگوں کی الجھنیں دور ہو جائیں۔ مولا مجھے ذریعہ بنا دیں۔ قیامت کا دن ہوگا، بات بڑی عجیب بتا رہا ہوں، توجہ کیجئے۔ قیامت کا دن ہوگا، ایک بندے کے بارے میں فیصلہ ہوگا کہ نیکیاں کوئی نہیں، اس کو جہنم میں بھیجو، پکڑو، خذو فغلو ثم الجحیم صلو، پکڑو، گھسیٹو اور لے جاؤ۔ اور میں مردوں کو نیچے والے جبڑے سے پکڑا جائے گا، عورتوں کو بالوں سے گھسیٹا جائے گا۔ اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الاخرہ، آمین۔ ایک بندہ سامنے لایا جائے گا اور اسے بنایا جائے کہ اس کو لے جاؤ جہنم میں، فرشتوں کو پکڑنے سے پہلے خود ہی دوڑ پڑے گا، خود دوڑ پڑے گا۔ اللہ پاک فرمائیں گے اس کو بلاؤ باوجود جاننے کے، بھائی تو خود کیوں دوڑ پڑا؟ انہوں نے کہا مولا دنیا میں تیری کوئی مانی نہیں، چلو آج ایک تو مان لو۔ واہ مولا واہ، تو کیسا کریم ہے۔ مولا دنیا میں تو تیری کوئی مانی ہی نہیں، اب تو نے فرمایا جہنم میں جا، ٹھیک ہے، لطف سجن دم بدم، کارے سجن گاہ گاہ، ایویں سجن واہ واہ تو اویں سجن واہ واہ۔ مولا پھر ٹھیک ہے، میں دوڑ پڑا۔ اللہ پاک فرمایا اچھا تو ہماری بات کو اتنا مانتا ہے، چلو جنت میں لے جاؤ اس کو۔ ایسا کریں۔ ایک اور بندہ ہوگا، اس کے بارے میں نیکیاں نہیں ہوگی، اور اس کے بارے میں اگر لے جاؤ اس کو جہنم میں، وہ کہہ جائے گا مولا میری ایک درخواست ہے۔ کیا؟ مولا میرے وجود کو اتنا بڑا کر دے کہ سارا جہنم میرے وجود سے بھر جائے، کسی اور کو نہ بھیج۔ واہ واہ، کیا جذبہ ہے۔ اس کا وجود اتنا بڑا نہیں ہوگا، لیکن اس کا جذبہ تولا جائے گا اللہ کی بارگاہ میں۔ جیسے ہمارا وجود اتنا نہیں ہے کہ ہم کائنات کے ہر گوشے میں چلے جائیں، لیکن ہمارا جذبہ تولا جائے گا۔ اس پرندے کا جذبہ تولا گیا جس نے کہا تھا ابراہیم علیہ السلام کی آگ میں میں پانی پھینک کے اس کو بجھا دوں، اور ایک جانور کا جذبہ تولا گیا جس نے کہا میں پھونکے ماروں اور جلاؤں، اس کو بھی تاریخ نے لکھا اور گلے میں توق ڈالا لعنت کا، اور اس پرندے کو بھی تاریخ نے لکھا، گلے میں ہار ڈالے مغفرت اور رحمت اور عطا کے اور تعریف کے۔ تیرا میرا جذبہ بھی قیامت تک تولا جائے گا۔ میرے اندر کیا جذبہ ہے انسانیت کے لیے، میں مسلمانوں کے لیے نہیں کہہ رہا، انسانیت کے لیے۔ ساری انسانیت ایمانی بھائی ہے یا انسانی بھائی ہیں، میرا جذبہ کیا ہے؟ اور اللہ پاک فرمائیں گے اچھا اس کو بلا کے لاؤ۔ اس نے کیا کہا؟ مولا یہ کہتا ہے کہ میرا جو ہے جسم اتنا بڑا کر دیا جائے کہ ساری دنیا میرے کوئی نہ آئے جہنم میں، اکیلا میں آ جاؤں۔ اللہ پاک فرمائیں گے اچھا مجھ سے بڑا کریم بنتا ہے، مجھ سے بڑا کریم بنتا ہے، اچھا جاؤ اس کو لے جاؤ، اس کو بھی جنت میں لے جاؤ۔ ایک اور بندہ آئے گا، اس کے پاس ایک نیکی نہیں ہوگی، ساری دنیا میں سے کوئی اس کو نیکی نہیں دے گا، چاہے ماں ہے، چاہے باپ ہے، چاہے بہن ہے یا بھائی ہے، کوئی بھی نہیں دے گا۔ تو اس کے بارے میں اللہ پاک فرمائیں گے کہیں سے نیکی لے آؤ۔ آخر ایک بندے کے پاس ایک نیکی ہوگی اور وہ اس کو ایک نیکی دے دے گا اور یہ خوشی خوشی آئے گا، مولا کام بن گیا،
اب ہم اللہ پاک فرمائیں گے اسی کو میرے پاس بلا کے لے آؤ. اس کو سامنے کھڑا کر کے اللہ دونوں کو سامنے کھڑا کریں گے. تو نے اس کو نیکی دی؟ مولا نیکی دی تھی یہ. تو اللہ پاک فرمائیں گے مجھ سے بڑا کریم بندہ ہے. جاؤ میں تو ان دونوں کو اپنی رحمت سے بھیج دیا جنت میں. ہمارا جذبہ اونچا ہو کہ مولا تجھے راضی کرنا ہے اور تیرے حبیب کو راضی کرنا ہے. ساری زندگی میں ایک پل، ایک لمحہ، ایک لہجہ، ایک گھڑی، ایک قدم بھی تجھے ناراض نہیں کرنا. مولا آج میں عہد سمیم، دل کی یقین اور پکے ارادے کے ساتھ یہ میں فیصلہ بھی کر رہا ہوں اور نیت بھی کر رہا ہوں انشاءاللہ. وکفا باللہ ولیم وکفا باللہ نصیرا. یہ میں آج کر رہا ہوں، مولا میرا ساتھ دے. کیوں؟ میں بے بس ہوں تو بے بس نہیں. اپنے جذبے اونچے رکھیں، اپنی نیتیں وسیع رکھیں. اونچے جذبے، وسیع نیتیں رکھیں کہ اللہ کی مخلوق کو میں نے دینا ہے. پہاڑ جیسے ہمارے جذبے ہوں، آسمانوں جیسے ہمارے فیصلے ہوں، اور زمین جیسے ہمارا مر مٹنا ہو اور تواضع ہو اور اپنے آپ کو فنا کرنا ہو، اور اونٹ جیسے ہمارے اندر ماننے اور تابع داری کا مزاج ہو. اپنے اندر جذبے بڑھاتے چلے جائیں، بڑھاتے چلے جائیں. اب رمضان کا آخری عشرہ شروع، ہمارے جذبے بڑھ جائیں، ہمارے جذبے بڑھ جائیں. سونے کے وقت میں سو جایا کریں. بعض لوگ سونے کے وقت میں نہیں سوتے، پھر اونگتے ہیں، پھر پریشان ہوتے ہیں. جب سونے کے وقت تو سو جاؤ، اس کے بعد اپنے آپ کو تر و تازہ کرو، اپنی کمر میں، اپنے جسم میں پختگی پیدا کریں، اور پھر جو اوقات لمحات اجتماعی اعمال کے ہیں اس میں جم کے توجہ سے، دھیان سے، دل جمی سے بیٹھیں. آخری عشرہ، ہر رات مبارک، تاک راتیں خاص مبارک، اور آخری عشرے کی برکتیں، آخری عشرے کی عطائیں اور آخری عشرے کے خاص رحمتیں اور فضل متوجہ بس کوئی لینے والا ہو. مجھے ایک بندہ کہنے لگا کراچی میں، یہ میری طرف دیکھنا ذرا، کہنے لگا نوٹ ایسے ہیں بس ایسے پکڑو، جیسے نا بندہ ہواؤں میں اڑتے کاغذ ہیں ایسے پکڑے. کہنے لگا بس کسی کو پکڑنے کا فن آتا ہو، ایسے کراچی میں بزنس ہے، نوٹ ہیں، بس کسی کو پکڑنے کا ایسے فن آتا ہو. وہ ہو یا نہ ہو، قدرت نے کراچی کو کہاں سے کہاں پہنچایا. لیکن میں کہتا ہوں آخری عشرے میں بس یہی کچھ ہے. میں تو کہتا ہوں آخری عشرے میں یہی کچھ ہے. یہ نوٹ پکڑنے کا ایسے فن ہے، ایسے آیا آ جا بس. آخری عشرے میں تو یہ ہے پکی بات. آخری عشرے میں ہم داخل ہوئے اور آج سے ہماری آخری عشرے کی ابتدا. آج ہمارے عزم اونچے ہو جائیں، ہماری زندگیوں کے مزاج بدل جائیں، ہماری طبیعتوں کے دن رات بدل جائیں، ہماری سوچیں، ہمارے لمحے اور ایک ایک پل کو تول تول کے، ناپ کے، اور ہمارے موبائل بند ہو جائیں اور ان کو ہم سلا دیں. ہاں، اور کہیں بس ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں، ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں. اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں. موبائل تو نے میرے دلوں کو بہت داغدار کیا، نیٹ تو نے میری تنہائیوں کو بہت چرایا، نیٹ تو نے میری زندگی میں میرے رب سے مجھے دور کیا، ماں باپ سے دور کیا، میری فٹنس اور صحت سے مجھے دور کیا. اب یہ آخری عشرے میں میں نے اللہ سے منوانا ہے کہ مولا آئندہ بھی اس فتنے سے بچا. اور اب بھی میں نے عزم کرنا ہے کہ موبائل کو سلا دوں، باہر جانے کو سلا دوں، اپنے آپ کو 10 دن قید کر لیں، 10 دن قید کر لیں، اپنی ضروریات کو مختصر کر لیں. کھانے کے وقت میں کھائیں، یہاں سادہ اور کشادہ بہت اچھا کھانا اللہ کھلا رہا، اللہ کھلا رہا. آرام کے وقت میں خوب آرام کریں، لیکن باقی اوقات سارے کے سارے ہماری طبیعت اعمال میں لگے، تسبیحات میں لگے، ذکر میں لگے، تلاوت میں لگے. اور جب اجتماعی عمل ہو سارے عمل چھوڑ دیں، آ کے اجتماعی عمل میں بیٹھیں. جو اجتماعی عمل میں تاثیر اور طاقت ہے، اور پھر اس وقت کی تلاوت میں نہیں ہوگی، پھر اس وقت کے نفل میں نہیں ہوگا. یہ ہے زندگی کا نظام، اور اس زندگی کو پوری انسانیت میں ہم نے پھیلانا ہے.
امن اور ایمان کا پیغام، امن اور ایمان کا پیغام، یہ ہمارا مشن ہے اور انسانیت کو یہ زندگی کا نظام ہم نے دینا ہے۔ مشکل؟ بالکل آسان۔ کہنے لگے اماں وہ سرکس لگی ہے، سرکس، تو یہ میں ہوا ہوں۔ میں نے کہا بیٹا یہ کہاں ہے؟ وہ کئی سڑکیں چھوڑ ادھر جا کے کھلا میدان، وہاں سرکس لگی۔ اماں یہ تو ہے۔ اور اماں نے کہا بیٹا نماز تو پڑھا، دوسری گلی میں مسجد۔ اماں وہ مسجد؟ جب جذبے سچے ہوں تو پھر ہر چیز یہ نظر آتی ہے، اور جذبے سچے نہ ہوں تو ہر چیز وہ نظر آتی ہے۔ اب میں وہ کو جتنا کھینچتا جاؤں۔ یقین جانیے اللہ پاک نے تسبیح خانے کی نعمت دی ہے۔ جب لوگوں کے دل، لوگوں کے جذبے، لوگوں کے مزاج بدلتے ہوئے دیکھتا ہوں، میں شکر کرتا ہوں مولا تو نے مجھے کہاں جوڑ دیا۔ مجھے اس دن ایک بندہ کہنے لگا میں ایک مخصوص مسجد میں نماز پڑھتا تھا، باقی کہتا تھا یہ ہماری مسجدیں نہیں ہیں، لیکن جب سے تسبیح خانے میں جوڑا ہوں میں نے کہا سب ہمارے، ہم سب کے۔ آج سے اپنی کوشش، آج سے اپنی محنت، آج سے اپنا جذبہ اور اپنی طبیعتوں کو بس سنوار لیں، اور جو آنے والے مہمان ہیں ان کے لیے وسعت پیدا کریں، ان کے لیے جگہ پیدا کریں، کھانے میں، پینے میں، لیٹرین میں، غسل خانے میں، وضو خانے میں، ان کے لیے وسعت پیدا کریں۔ ہمارے مزاجوں میں پیار بڑھتے جائیں۔ اور میں اللہ کا پسندیدہ شخص وہ ہے جس کے کندھے نرم ہوں، نماز کی صفوں میں جس کے کندھے نرم ہوں۔ اکڑے ہوئے کندھے دوسروں کو جگہ نہیں دیتے، جس کے کندھے نرم ہوں۔ ٹرین چل رہی کہہ رہا اگلی بوگی میں جاؤ، اگلی بوگی میں جاؤ، اگلی بوگی میں جاؤ۔ میں ایک دور بیٹھا تھا، میں نے دروازہ کھول دیا، میں کہ سارے آؤ۔ یہ کیا کر دیا؟ میں نے کہا بھائی ان کے پاس بھی ٹکٹ ہے، ہمارے پاس بھی ٹکٹ ہے، تو ہم تو سیٹوں میں بیٹھے ہیں، چلو نیچے تو بیٹھنے دو، اگلی بوگی میں جاؤ۔ نہیں، سب ہمارے ہیں۔ ان جذبوں کے ساتھ رمضان کے چند لمحے باقی ہیں۔ اور ایک بات بتا دوں، ابھی آج آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے، گن لینا آخری عشرے کا پتہ نہیں چلتا، پہلے عشرے کا پتہ چلتا ہے، دوسرے عشرے کا گزرنا ہوتا ہے، اور آخری عشرہ یوں چٹکیوں میں گزرتا ہے، پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اب بیٹھ کے اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ کے دھیان کے ساتھ، اللہ کا ذکر کریں گے اللہ کی محبت کے ساتھ، اللہ کا ذکر کریں گے اللہ کی خاص توجہ کے ساتھ۔ کیسے کریں گے؟ کریں گے نا، اور اس کے بعد مراقبہ کریں گے، اور یہ تھوڑا سا کریں گے، پھر اپنے انفرادی اوقات میں اس مراقبے کو بڑھائیں کہ عرش الہی سے نور میرے دل پہ آ رہا، اور میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا۔ اس تصور کے ساتھ پہلے بیٹھیں گے، ادھر ادھر خیال آئے گا، پھر کہیں گے، پھر کچھ عرصے کے بعد عادت بنے گی، پھر عادت بنے گی، چلتے رہیں، ایک وقت آئے گا عبادت بن جائے گی، ایک وقت آئے گا عبادت بن جائے گی۔ اور یہ جو اللہ کا ذکر آپ کر رہے، اب سوچ نہیں سکتے کہ اس ذکر سے آپ کی دنیا آخرت کے نفع کیسے ملیں گے۔ ہاں، کہ جو بندہ صرف لا الہ الا اللہ 70,000 پڑھ لے، اللہ مغفرت کر دے، اور 70,000 پڑھنے سے اللہ قرضے اتارتا ہے، مشکلات حل کرتا ہے، پریشانیاں دور کرتا ہے۔ کیوں؟ اس کی دلیل بتاؤں؟ اس کی دلیل یہ ہے، جس 70,000 کلمہ پڑھنے سے مرنے کے بعد کی 1000 لاکھ کروڑ ارب سال کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کے کام بن گئے، کیا اس 70,000 سے مرنے سے پہلے کے 60-70 سال کے کام نہیں بن سکتے؟ میں نے تو کئی لوگوں کو دیا اور بتایا، اور ہمارے رسالے میں علامہ صاحب کے کالم میں 70,000 کلمے کے نصاب چلے۔ جو لوگوں نے پڑھا لاکھوں کروڑوں کلمہ اور ان کے کام بنے اور ان کی مشکل ٹلی اور ان کی پریشانی دور ہوئی۔ ایک چھوٹی سی دلیل میں نے دیا اسی کو سمجھ لیں کہ جس 70,000 سے مرنے کے بعد کی خربوں سال کی زندگی کا نظام، مسائل، کھانا پینے کا نظام بن سکتا ہے، اس 70,000 سے مرنے سے پہلے کے نظام 50, 60, 70 سال کے نظام کا نظام نہیں بن سکتا، مشکلیں نہیں چل سکتی۔
इस यकीन के साथ अभी हम जो कलमा पढ़ेंगे, कितने इंसान बैठे हैं और कितने लोग बैठे हैं, और फिर नेट के जरिए वर्ल्ड में कितने लोग साथ बैठ के जिक्र करते हैं। वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में खवातीन हैं उस बिल्डिंग में, मर्द हैं यहां, और ये बैठ के जिक्र करेंगे। पता नहीं हर सुबह हम कितने 70,000 के निसाब कर लेते हैं। हाँ, हर सुबह हम कितने 70,000 के निसाब कर लेते हैं, आप सोच नहीं सकते। और हर सुबह इल्लल्लाह के कितने निसाब कर लेते हैं, अल्लाह के कितने करोड़ों लाखों पढ़ लेते हैं, अल्लाहू को कितना करोड़ों लाखों पढ़ लेते हैं। क्या ये लफ्ज शिफा का, रहमत का, अता का, मगफरत का, पाने का, बख्शिश का, कर्जों से निजात का, मुश्किलात के हल का, परेशानियों से दूर होने का जरिया नहीं बनता? यकीनन बनता है। जो कायनात में है सारी, वो सारे कलमे में है, और जो सारे कलमे में है वो कलमे में इसमें जात अल्लाह में है। किसमें है? अल्लाह, बस अल्लाह। अब बैठ के अल्लाह का जिक्र, अल्लाह के ध्यान के साथ, तवज्जो के साथ, सर झुका के इधर उधर न देखें, अल्लाह को ध्यान दे पाके इस पे अल्लाह राजी होगा और दुनिया आखिरत की खैरों के फैसले करेगा। अफज़ल ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह।
اللہ 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 یا اول الاولین و یا آخر الاخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام نستغفرک و نتوب الیک نستغفرك ونتوب إليه وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه وأهل بيته وعترته أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.